اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پاک پروردگار عالم کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی دے گھر والے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ارادہ کیتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کہ اے نبی دے گھرانے والے ہو، اللہ تانوں ہر طرح دے نجاست تو دور رکھے، تانوں طہارت عطا فرما دے، ہر طرح دی نجاست اور پلیتی نو تواڈے تو دور کر دے، دور کر کے رکھ دے۔ تو صاحبان جی اختتام اتنے حکم جڑا آیا نا میرے واسطے تواڈے واسطے حکم ہے، شریعت مطہرہ نے مینوں اور آپ حضرات کو مخاطب کر کے، عام انسان کو مخاطب کر کے شریعت مطہرہ اے کہندی ہے کہ ایمان والے ہو خبردار گندگی دے نزدیک نہ جانا، اے ایمان والے ہو گندگی دے نزدیک نہ جانا، پلیتی دے نزدیک نہ جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے میرے واسطے تواڈے واسطے حکم ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تسی پلیتی دے نزدیک نہ جانا، لیکن جدو گل اور شان اور عظمت اہل بیت اطہار دی آئی اللہ رب العزت دی ذات نے ارشاد فرمایا کہ عام بندے وچ تے اہل بیت اطہار دے وچ فرق بنا ہے۔ اتھے حکم ہے ذرا غور کرنا، مقام اہل بیت اطہار سمجھان لگا کہ اللہ رب العزت دی ذات نے عام شخص دے واسطے اے حکم فرمایا کہ خبردار پلیتی دی طرف نہ جانا، نجاست دی طرف نہ جانا، لیکن جدو گل آئی نا اہل بیت اطہار دی اللہ یہ نہیں فرمایا کہ نجاست دے قریب نہ جانا، پلیتی دے نزدیک نہ جانا۔ اللہ نے اتھے منو تینوں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تو پلیتی دے نزدیک نہ جانا، لیکن جدو واری نبی دے گھر والیاں دی آئی اللہ فرمایا پلیتی نجاست خبردار نبی دے گھر والیاں دے قریب نہ جانا، اے نجاست اے پلیتی نبی دے گھر والیاں دے قریب نہ جانا۔ اتھے سانوں روکیا جا رہا ہے، اتھے پلیتی تے نجاست نو روکیا جا رہا ہے۔ اور اللہ نے ارادہ کیتا، اللہ نے کدوں تو ارادہ کیتا، اج میں تسی ارادہ کرنے ساڈے ارادہ کرنے وچ بھی اے چیزاں مثال ملدیاں نے۔ اسی مثلاً کرو تیاری کیتی، ارادہ کیتا جی جمعہ جا کے پڑھنا ہے، اسی ارادہ کیتا ایک وقت ایک گھڑی تو مقرر ہے ساڈا ارادہ، پھر دیگر معاملات دے اندر اسی ارادہ کرنے معاملے دے اندر وقت ساڈا متعین ہوندا ہے کہ فلاں وقت مثلا اج میں ارادہ کرنا کہ کل فلاں جگہ تے جانا ہے، یہ ارادہ میرا اور تواڈا۔ لیکن جدو اللہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ کہ اللہ نے ارادہ کیتا تے اللہ دی ذات دا کوئی حساب لگا سکتا ہے کہ اللہ نے کدوں ارادہ کیتا؟ قرآن مجید فرقان حمید دیا دو صورتاں نے، میں تانوں اس چیز کی طرف تمہید بن کے اس واسطے لے کے آ رہا کہ اسی امہات المومنین دا ذکر کرنا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ دا ذکر کرنا ہے تے اے کتنیاں پاک نے، کتنیاں طیب نے، کتنیاں طاہرہ نے۔ یہ چیز اسی قرآن تو لینی ہے کہ قرآن نے آپ دی شان اور عظمت دے اندر سورہ نور نازل کیتی ہے۔ سورہ نور دے اندر بالکل خاص جڑیاں 17 آیتاں نے وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان دے اندر آئیاں نے، جنہ دے اندر آپ دی طہارت، آپ دی پاکیزگی، آپ دی رفت، آپ دے مقام کو بیان کیتا گیا ہے۔ تو صاحبان جی وقار اللہ نے ارادہ کیتا، اللہ نے ارادہ کیتا، اللہ نے کدوں تو ارادہ کیتا؟ پتہ چلا کہ رب دی ذات دا حساب کو نہیں، رب جدوں تو ہے ادوں تو رب نے ارادہ کیتا ہے، اور اللہ نے ارادہ کیتا۔ اور میرے تیرے ارادے دے وچ چھٹی آ سکتی ہے، تیرے میرے ارادے دے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، تیرا میرا ارادہ چینج ہو سکتا ہے، بدل ہو سکتا ہے، بدلی کیتا جا سکتا ہے کہ یار اے کام دا ارادہ کیتا ہے آج نہیں کر دے کل کر لیں گے، میرے تیرے ارادے چ ہے، ایک گنجائش باقی ہے۔ لیکن رب کائنات نے جو ارادہ کیتا ہے نا، رب کائنات نے جو ارادہ کیتا ہے، رب فرماندا ہے پھر میں کن فیکون کر دینا کہ میرا حکم ہوندا ہے تے کام ہو جاندا ہے۔ اللہ ارادے دے اندر چینجنگ نہیں کرتا، جو کر دے ارادہ سو کر دیندا ہے۔ جس طرح اللہ نے کر دیتا، علماء مفسرین نے لکھے قرآن دیا دو صورتاں نے نازل دیا، اللہ دا ارادہ جڑا ہے یہ چیز دسن لگا کہ اللہ جدو تو ہے اللہ نے ارادہ کیتا اور کر دیتا،
اے نہیں کہ نبی دے گھر والے، یہ نبی دنیا تے ظاہر نہیں ہوئے، نبی نہیں آئے، نبی دے گھر والے نہیں آئے، اللہ ادو دا ارادہ کر کیتا ہے، اور پھر اللہ نے ادو ارادہ کر کے کن فرما دیتا سی اور فیکون ہو چکے ہے۔ اللہ نے ادو ارادہ کیتا ہے جدو کوئی شے بھی نہیں بنی، جدو کوئی شے وجود دے اندر نہیں آئی، اللہ نے اس وقت ارادہ کیتا تے اللہ تیرا ارادہ کتھے ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں جدو ارادہ کیتا نا سب تو پہلا ارادہ کر کے نزول تقدیری دے اندر قرآن نو اتاریا لوہے محفوظ دے اتے ثابت کر دیتا۔ اللہ جدو ارادہ کیتا ہے نا پھر انہوں ختم نہیں کیتا کہ یہ تے قرآن دا وقت نہیں نازل ہوندا، یہ نبی زمانے تے نہیں آئے، دنیا نہیں بنی، آدم نہیں بنے، شیس نہیں بنے، نوح نہیں بنے، یہ ارادہ کرن دا فائدہ نہیں بعد وچ کران گے، نا اللہ فرمایا انما یرید اللہ، جڑے لفظ استعمال کیتے گئے کہ اللہ نے ارادہ کیتا، اللہ نے جو ارادہ کیتا نا اہل بیت طاہر نو پاک کرن دا تے پاک اللہ نے ادو ہی کر دیتا ہے، اللہ نے ادو ہی پاک کر دیتا ہے، اہل بیت طاہر نو بنایا ہی پاکیزہ ہے، اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے تخلیق ہی پاکیزہ اور مطہر کیتا اہل بیت طاہر نو۔ تو صاحبان جی وقار قرآن مجید دیا دو صورتاں نے، ایک نزول تقدیری ایک نزول تصدیقی۔ نزول تقدیری وہ ہے کہ جدو اللہ نے ارادہ کیتا لوہے محفوظ تے نازل کر دیتا، اے ہو گیا تقدیر دے اندر کہ اللہ نے مقدر کر دیتی اہل بیت طاہر دی پاکیزگی اور طہارت۔ پھر اللہ نے جدو اس نے تصدیق کرنا چاہیا نا زمانے دا کے لفاظ پہنچانے چاہے تے اللہ نے نزول تقدیری دے اندر اٹھایا نزول تصدیقی واسطے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے علم نشرہ والے سینے تے نازل کر دیتا کہ ان تو انہوں تصدیق کر دیتی ہے کہ اللہ نے اہل بیت طاہر نو طہارت اور پاکیزگی دا منبع بنایا ہے۔ تو صاحبان جی وقار اسی اسے اہل بیت طاہر دے ایک فرد حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ آپ دا ذکر خیر کرنے لگے ہیں۔ تو صاحبان جی وقار وہ ہستی ہے، وہ عظیم ہستی ہے کہ جس نال اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے بھی بڑا پیار کیتا ہے کہ جس ہستی دے نال رب دے یار نے بھی بڑا پیار کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے حبیب خدا نے ایسی پاکیزہ اور مطہر عورت ہے کہ اللہ نے فرمایا نبی دی ذات واسطے بنایا ہے کہ نبی دی ذات واسطے جو کچھ بھی بنیا نا، میں اپنے ذوق نو زندہ کرنے واسطے گل سنا دیا کہ نبی علیہ السلام دے حدیث ہے میں پاک رحمہ وچوں پاک پشتاں تک آیا، یہ حدیث پاک ہے۔ حضور فرمایا کہ جس جگہ تو میری ابتدا کی گئی اس تو لے کے میرا دنیا دے سحور تک جو سفر میں کیتا ہے ماں دے رحم ہون یا بابا دی پشت ہوئے اللہ نے کسے گندے دے نزدیک نہیں کیتا، اللہ نے مینوں پاکاں دے اندر رکھیا ہے، اللہ نے مینوں پاک رحمہ دے اندروں پاک پشتاں تو پاک رحمہ تک منتقل کیتا ہے۔ اور پاک کردہ کیوں نہ پاک ہوندے کہ جتھے اڈا پاک محبوب آ جائے، جتھے اتنا عظمت والا طہارت والا نبی آ جائے کہ جدے قدم جس جہان دے اندر جان زمین تے ڈکن کہ اللہ فرمائے کہ ساری روح زمین تو اٹھے سجدہ گاہ بنا دیتی، پاکیزہ ہو گئی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو فرمایا کہ نبی دے قدم جس زمین تے لکھن وہ مدینے دی ہوئے یا مکے دی، وہ دی عظمت اور شان اتنی ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب تسی مکے دے اندر آئے ہو، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تیرا رب نو تیرا شہر اتنا پسند ہے کہ تیرا رب تیرے شہر دیاں قسمہ اٹھا رہے ہیں، اور تیری طہارت اور پاکیزگی محبوبہ اتنی ہے کہ مکے دے اندر قدم ٹکائے نہیں، رب کائنات نے ساری کائنات نو پاک کر کے رکھ دیتا ہے، ساری کائنات دی زمین نو پاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ کوئی سجدہ کرنے والا جس مقام تے سجدہ کرے رب نے اس نے اجازت دیتی ہے کہ سجدہ کر، میرے محبوب دے قدم لگے نے، میرے محبوب دے قدم لگ گئے نے، ان تیرے واسطے اجازت ہے۔ پہلی امتوں واسطے ایسی مخصوص جگہ سن، عبادت گاہ سی، فلاں جگہ تے جا کے سجدہ کرنا ہے، لیکن امت محمدیہ نو جو طہارت والی زمین ملی، چاہے پاکستان دے اندر ہوئے، انڈیا دے اندر ہوئے، بنگلہ دیش دے اندر ہوئے، دنیا دے دیگر ممالک دے اندر ہوئے، آئے تے حضور مکے اور مدینے وچ سن نا، اللہ فرمائے ساری زمین پاک کر دیتی، جتھے دل کر دے سجدہ کر، کیونکہ میرے محبوب دے قدم جے زمین دے لگ گئے نے،
میرے محبوب دے نالین مبارک جے زمین تے لگ گئے نے تو صاحبان جی وقار ایک قدمہ دی برکت ہے تو جنہ رحمہ وچوں جنہ پشتاں وچوں حضور گزر کے آئے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ انہاں دی پکیزگی اور طہارت کی عالم کی ہوئے گا انہاں نو رب نے کتنا پاک اور پکیزہ بنایا ہوئے گا کہ جس محبوب دی طہارت اتنی کہ اللہ فرمائے قدم لائے تے زمین پاک تے محبوب جدی گود وچ روے محبوب جدی سینے دے اندروں غزال ہوے محبوب جنوں جفیاں پائے محبوب جس نے اپنے کولے بٹھائے او دی طہارت اور پکیزگی دا کون اندازہ کر سکتا ہے تو صاحبان جی اختشام نبی آئے اللہ فرمائے محبوب تنوں پاک بنایا نا یا اللہ نبی دے گھر والے نے کیوں پاک کیتے ہی اللہ فرمائے محبوب پاک بنایا تے نبی دے گھر والے بھی پاک بنانے نے پاکاں نوں پاک دیتے جاندے نے پاکاں واسطے پاک نے اور اللہ نے جدو پاک بارگاہ نے عرض کیتی نا کہ یا اللہ عز و جل ٹھیک ہے گھر والے اسی پاک کر دیتے نہیں کیا نبی دے یار بھی پاک نے اللہ فرمایا ہاں میرے نبی دے نال نسبت رکھن والی اگر زمین پاک ہو جائے تو اللہ ابو بکر نو بھی پاک کرے گا اللہ عمر فاروق نو بھی پاک کرے گا اللہ عثمان غنی نو بھی پاک کرے گا کیوں انہاں دے سینے میرے نبی دے سینے نال لگ کے زمین تے قدم لگن اللہ زمین نو پاک کر دے تے جنہاں نے اپنے گود دے اندر محبوب نو رکھ کے دیکھیا ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق جزاک اللہ جی جزاک اللہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نبی دے گھر والے تے نبی نو پاک بنایا ہے تے نبی دی آل بیت طہار بھی پاک ہے پاکیزہ مطہر ہے منور ہے نبی دے یار بھی پاکیزہ طیب اور طاہر نے نبی دے خاندان والے کنبے قبیلے والے سارے نو پاک بنا دیتا ہے بشرط کہ جنہیں جنہیں نبی تے ایمان لے آندا جنہیں جنہیں نبی دا کلمہ پڑھ لیا رب فرماندہ ہے اگر او ابو بکر آوے گا تے او ابو بکر صدیق بن جائے گا او اگر فاروق عمر آوے گا تے فاروق اعظم بن جائے گا کس طرح لقب مل رہے نے عثمان آوے گا ذوالنورین بن جائے گا علی آوے گا حیدر قرار بن جائے گا کس طرح بنے گا کیوں بنے گا رب فرمایا محبوبہ تنو پاک بنا ہے تیرے نال جڑن والی ہر چیز نو پاک بنا دیتا ہے زندہ باد زندہ باد تو صاحب جی وقار نبی دے گھر والیاں دی میں گل سنائیے اہل بیت طہار تو پھر میں اگے چلیا نبی دے یاراں تو ہن میں مڑ کے اپنے موضوع دے تے آ رہا شان اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ او عظیم ہستی نے کہ جنہاں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نکاح دا شرف پایا ہے اور یہ شرف کس طرح پایا ہے چودھری مسعود صاحب غور کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ میں نا 3 دفعہ خواب دیکھی غور کرنا اما عائشہ دا مقام سمجھان لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح دے اندر ابو بکر صدیق نے عائشہ نو پیش نہیں کیتا کہ میری عائشہ دے نال نکاح کرو میری عائشہ نو شرف زوجیت عطا فرماؤ اے بات دی گل ہے اس بحث نو بعد چھڑی آپ بخاری شریف دے اندر حدیث پڑھ حضور فرماندے نے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ابو بکر صدیق دا کمال کوئی نہیں اے عثمان غنی دا کمال کوئی نہیں ایک کمال میرے مصطفیٰ دی شان اور عظمت دا آقا کریم علیہ السلام آپ ارشاد فرماندے نے 3 راتاں میں خواب دیکھ رہا میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب دیکھ رہا عالم خواب دے اندر نا 3 دفعہ حضرت جبریل آئے اللہ اکبر جبریل امین آئے اور آ کے جبریل امین نے میری بارگاہ دے اندر نا ریشم دا ایک کپڑا پیش کیتا توجہ ہے حضرات دی اما عائشہ دے مقام نو سنن بیٹھے ہیں سننا کہ نکاح کنے کرایا ہے تے شادی مصطفیٰ دے نال اما عائشہ صدیقہ دی کنے کرائی ہے صاحبان جی وقار حضور فرماندے نے میں عالم خواب دے اندر دیکھ رہا 3 دن جبریل آئے 3 دن جبریل آئے جبریل دے ہاتھ دے اندر ایک ریشم دا کپڑا ہے
اور کپڑا لیا کے مینو تھما دے نے، یا رسول اللہ اس سے نگاہ عنایت پاؤ، اس نو دیکھو، یا رسول اللہ اس نو ملاحظہ کرو۔ وہ کپڑا پیش کیتا گیا، ریشم دا کپڑا ہے، وہ لیا کے اگلی گل مزے دی سننا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماندے نے 3 واری خواب دے عالم دے اندر، پھر حقیقت دے اندر جبریل امین اوہی کپڑا لے کے میری بارگاہ دے اندر آئے کہ آ کے عرض کر دینے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کپڑے نو ذرا غور دے نال دیکھو۔ اگلے لفظ سننا، بخاری دی حدیث پڑھ رہے ہیں، صحیح بخاری دی حدیث پڑھ رہے ہیں۔ صاحبان جی وقار آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل آئے، ریشم دا کپڑا دیتا، کپڑا دے کہنے لگے یا رسول اللہ دے نظر پاؤ۔ حضور فرماندے نے جدوں میں کپڑا کھولیا، کلوز سی، فولڈ سی، کپڑا کھولیا نا، کپڑے دے تے نگاہ گئی، اس کپڑے دے اتے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دی طرفوں میری عائشہ دی تصویر سی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آؤ دے مقام کہ رب رشتہ بھیج رہے ہیں محبوب دی بارگاہ دے اندر کہ اے محبوب تیری سوچیت دے اندر آن واسطے اگر عائشہ دیتنی عظمت اور مقام والی عورت ہے تو وہ عائشہ صدیقہ ہے۔ اے محبوب یا علی فرمایا کہ حضور تسی نگاہ عنایت ڈالو اس کپڑے دے اتے، تو حضور فرماندے جدوں میں دیکھیا نا تے کپڑے دے اتے ریشم دے عائشہ دا چہرہ ہے، عائشہ دی تصویر مینوں دس کے مینوں اعلان کیتا گیا، ارشاد فرمایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب دی طرفوں یہ حکم ہے کہ جس عورت دی تصویر آپ دے سامنے ریشم دے کپڑے دے سجا کے دسی گئی ہے نا، یہ عام عورت نہیں، یہ دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی آپ دی زوجیت دے اندر جائے گی۔ فرمایا کہ کوئی عام عورت نہیں ہے بھی ہے کہ یہ جڑی عورت دسی جا رہی ہے رب نے منظور کیتی ہے۔ رب میں پہلا چیز بیان کیتی کہ رب نے محبوب دے قریب او چیز آمن دیتی ہے جڑی پاکیزہ ہے، جڑی طہارت والی ہے، عصمت والی ہے، او چیز، کیونکہ نبی دا مقام بڑا ہے، نبی دی طہارت اور عصمت دا مثال زمانے اور کائنات دے اندر نہیں، تو رب فرمایا چیز بھی او تیرے قریب کرنی جدی مثال کائنات چ نہ ہوئے، جدی مثال کائنات دے اندر نہ ملے۔ تے عائشہ نو رب نے تواڈی زوجیت واسطے قبول کر لیا، محبوب دے نال نکاح فرما لو۔ تے پھر عائشہ صدیقہ اے حضور دی زندگی دی پہلی کنواری عورت نے کہ جنہ نال حضور علیہ السلام نے کنواری عورت دے نال شادی کی تھی، پہلی عورت نے، اور اے او عورت نے کہ جنہ نو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سب تو بہترین جڑی بیوی وہ عائشہ صدیقہ ہے، سب تو بہترین میرے واسطے، غم خار میرے واسطے، میری ہمدرد اگر کوئی میری بیوی ہے تو وہ عائشہ صدیقہ ہے۔ اور پھر حضور دا انداز محبت اما عائشہ دے نال کس طرح دا سی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال انداز محبت ہے۔ میں پیار دی گل کرن لگا، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی شان اور عظمت والی عورت ہوے گی جڑی نبی دی زوجہ بنی ہے، جڑی نبی دی زوجہ بنی ہے، جس نبی دی طہارت اور پاکیزگی اس انداز دے اندر ہے کہ رب فرمائے قدم لگا تے انہوں نے پاک کر دیاں گا، قدم زمین تے لگن زمین پاک، ابو بکر آوے صدیق اکبر بن جائے، عمر آوے فاروق اعظم بن جائے، عثمان آوے ذوالنورین بن جائے، اگر علی آوے حیدر کرار بن جائے۔ اے محبوب تیرے شان اور عظمت دا چرچ ہے کہ جو چیز تیرے نال نسبت رکھے گی نا، چاہے وہ گلی دا ککھ بھی ہوئے گا، اللہ جنت دے وچ اس نوں سجا دے گا۔ میں گل ایویں نہیں کیتی، حضور کولے نا ایک کھجور دا ستون سی جہدے نال حضور ٹیک لگا کے نا خطبہ ارشاد فرماندے سن، حضور خطبہ ارشاد فرماندے سن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی نے آپ کہندے ہیں جدوں حضور علیہ السلام نے صحابہ نے ممبر بنایا بڑا حسین لیا کے پیش کیتا، یا رسول اللہ ادھے تے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا کرو، تو صاحبان جی وقار جدوں تنا جڑا کھجور دا سی نا جہدے نال حضور نو نسبت سی کانڈ مبارک لاندے سن، پشت مبارک لا کے خطبہ ارشاد فرماندے سن، تو جدوں آپ ممبر تے تشریف لے کے نا کولے پیا سی اس نے رونا شروع کر دیتا، حدیث پاک دے الفاظ نے، مسلم اور بخاری دے اندر حدیث پاک ہے، وہ تنا رونا شروع ہو گیا، وہ دے اندروں اس طرح سسکیاں دی آواز آئی
کہ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں تو جدا ہو کے روندا ہے، حضور نے اپنی توجہ فرمائی، ارشاد فرمایا کیوں رونا ہے؟ یا رسول اللہ آپ دے غم دے اندر رونا کہ آپ دے غلاماں نے آپ سے ممبر لے آندا ہے، یا رسول اللہ آپ دے ہن اتھے بیٹھ کے ہن مینوں نسبت نہیں ملے گی، یا رسول اللہ مینوں یہ شرف نہیں ملے گا۔ تو حضور فرمایا کہ پریشان نہ ہو صحابہ، اس نو زمین دے اندر گاڑو، اے زمین دے اندر جائے گا، بظاہر دنیا دے اندر زمین چ گاڑیا جائے گا، لیکن بروز قیامت جنت دے درختاں دے اندر اس نو ملان گے جا کے۔ تینوں رب کائنات نے محبوب دی نسبت اور صحبت دا صلہ عطا فرمایا کہ اگر درخت ککھ ہے کوئی اوقات نہیں، نبی دے نال لگ جائے تو رب انہوں بھی جنت عطا فرما دیندا ہے، رب اس نو بھی جنتی بنا دیندا ہے، جنت دے اندر سجا لیندا ہے۔ تے پھر اگر میں اور تو نبی دے نال نسبت رکھ لویے، نبی دے نال محبت کر لویے، سینے دے اندر وسا لویے، تے ساڈا بھی بیڑا پار ہو جائے گا نبی دی محبت دا صدقہ۔